سینٹ الیکشنز جو کہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹنگ سسٹم کے تحت اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے، ہم زیادہ تفصیل سے سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم کو دیکھیں گے کیونکہ یہ بنیاد ہے ہمارے سینٹ کے الیکشن کی کاؤنٹنگ کی۔ تو دو بنیادی باتیں ہیں آپ کو جو سمجھنے والی باتیں ہیں، وہ ایک کوٹا کو سمجھنا ہے اور دوسرا سرپلس ٹرانسفر۔ کوٹا بیسیکلی کہ منیمم کتنے ووٹ ملیں الیکٹ ہو جائے۔ تو آپ فرسٹ کاؤنٹنگ میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایک نے کتنے لیے، اگر وہ کوٹے سے زیادہ ہیں، چاہے وہ 1 ہے 2 ہیں 3 ہیں، آپ فرض کریں یہ ہمارا کوٹا ہے، اور اس سے جس کے زیادہ ہو جائیں، اس کے برابر یا زیادہ، وہ الیکٹ ہو گیا، باقی جو ہیں وہ ابھی نہیں الیکٹ۔ تو پھر آپ کو دوبارہ سیکنڈ سٹیج کاؤنٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے آپ جو کوٹے سے زیادہ جس نے لیا ہوا ہے، اب جیسے اس کیس میں مسٹر اے نے زیادہ لیے ہیں، تو یہ جو سرپلس ہے یعنی ضرورت سے جو زیادہ ووٹس ہیں، وہ باقی کینڈیڈیٹس کو شفٹ ہو جاتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، ڈپینڈنگ آن کہ ان پہ سیکنڈ پریفرنس کس کی تھی۔ اگر بی کی تھی تو اتنے ووٹ بی کو چلے جائیں گے، سی کو جتنی پریفرنس تھی سیکنڈ وہ اس کو چلے جائیں گے، اور اگر کسی پرچی کے اوپر کوئی پریفرنس نہیں تو وہ کسی کو شفٹ نہیں ہوگا۔ تو اس شفٹنگ کو سرپلس ٹرانسفر کہتے ہیں، اور یہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے تا وقتے کہ ان میں سے کوئی اور جو ہے کوٹے تک پہنچ جائے۔ تو اس ایگزامپل میں ہمارے پاس 5 کینڈیڈیٹ ہیں، فرضی نام ہیں: بادام گل صاحب، زبردست خان، عبدالکریم، گل مینا اور فضل حق۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل سیٹیں جو ہیں وہ 3 ہیں، اور ٹوٹل جو ویلڈ ووٹنگ ہوئی ہے وہ 71۔ کوئی زیادہ بھی ہو سکتے تھے لیکن ان میں کچھ ضائع ہو گئے، تو اس لیے جو ویلڈ ہیں وہ 71 ہے۔ تو اب جتنی کاؤنٹنگ ہوگی وہ 71 کی بنیاد پہ ہوگی۔ بادام گل صاحب کو فرسٹ پریفرنس 10 ملے، زبردست کو 32، اسی حساب سے یہ ٹوٹل 71 بنتے ہیں۔ اچھا، سینٹ کے رولز میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر سیٹیں 1 سے زیادہ ہوں تو اس صورت میں آپ ایک ووٹ کو 100 سے ملٹیپلائی کریں گے، تو گویا اگر 10 ہیں تو وہ 1000 بن جائے گا، 32 ہیں تو 3200، 8 ہیں تو 800۔ اب یہ سینٹ کے جو رولز ہیں ان کے مطابق، ویسے میں نے انٹرنیشنل جو باقی سسٹمز دیکھے ہیں وہاں ایسا نہیں کرتے، وہاں انہی جو ایکچوئل ووٹس ہیں انہی کی بنیاد پہ کوٹے کی ڈٹرمنیشن کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ کے سینٹ کے رولز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو 100 سے آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے، تو اس حساب سے جو ٹوٹل ویلیو بن گئی وہ 7100 بن گئی۔ ووٹس ہیں 71 ان ٹوٹل۔ اب جو کوٹے کی ڈٹرمنیشن ہوگی اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ آپ یہ ایکویشن یوز کریں گے، ہے سمپل۔ ٹوٹل ووٹس کی جو ویلیو تھی یہ 7100، ڈیوائڈ کریں کتنی ٹوٹل سیٹیں ہیں اس میں 1 جمع کر دیں، تو 3 سیٹیں ہیں، 1 جمع کیا تو 4 بن گیا، تو 7100 ڈیوائڈیڈ بائی 4، تو ہمارے پاس جواب آ گیا 1775۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 1775 پوائنٹس کچھ ہو، یعنی ڈیسیمل کے ساتھ ہو، تو 1775.4 اس طرح آ جائے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ آپ اس کو بھول جائیں اور اس کی بجائے 1 جمع کر دیں، تو اس لیے ہم نے 1775 کو 1776 کر دیا کہ آپ اگنور کریں فریکشن کو اور ایڈ کر دیں 1، تو یہ 1776۔ تو یہ ہے کوٹا۔ اب جو کینڈیڈیٹ 1776 ویلیو کے ووٹس لے لے گا وہ الیکٹ ہو جائے گا۔ تو اب یہ فرسٹ کاؤنٹنگ جو فرسٹ سٹیج کاؤنٹنگ ہے اس کے مطابق صورتحال کچھ یہ بن رہی ہے۔ تو آپ کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ زبردست خان صاحب الیکٹ ہو گئے۔ اب اگر آپ دیکھیں اس کو چارٹ کی مدد سے تو ذرا یہ صورتحال بن رہی ہے کہ زبردست خان نے جو 1776 کوٹے کی ضرورت تھی اس سے اتنے زیادہ ووٹ لے لیے ہیں ویلیو، تو یہ جو ایکسٹرا ویلیو ہے یہ اب باقی کینڈیڈیٹس کو چلی جائے گی۔
ڈپینڈنگ کہ ان پہ سیکنڈ پریفرنس کس کینڈیڈیٹ کی تھی تو ان کو منتقل ہو جائے گی. اسی لیے اس کو کہتے ہیں ٹرانسفریبل ووٹنگ سسٹم. اب سیکنڈ سٹیج کاؤنٹ ہوتی ہے. اس دفعہ آپ اگر دیکھیں زبردست خان کے جو سرپلس ویلیو کتنی تھی تو ان کے ایکچوئل جو بیلٹ ووٹ تھے 32 تھے تو ان کی ویلیو بن گئی 3200. کوٹا چاہیے تھا 1776 تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایکسٹرا ویلیو ہے وہ 1424. ان میں 4 ایسے تھے جن پہ کوئی سیکنڈ پریفرنس نہیں لکھی ہوئی تھی تو اس لیے وہ انویلڈ ہو جائیں گے کیونکہ وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. جن پہ سیکنڈ تھرڈ کوئی پریفرنس لکھی ہوگی تبھی یہ اس کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو گویا 32 میں سے 28 ایسے ہیں جو کہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. تو آپ اس کے لیے کتنی ویلیو ٹرانسفر ہوگی؟ آپ کو جتنا کوٹا سے زیادہ سرپلس ہے 1424 اس کو ڈیوائڈ کریں گے کہ کتنے ووٹ ہیں جو کہ ٹرانسفریبل ہیں تو اس حساب سے یہ بن جائیں گے 50. تو گویا ہر ووٹ برابر ہے 50 ویلیو کا. تو آپ اس 50 کو ٹرانسفر کر دیں گے باقیوں کو. تو اگر آپ اوریجنل ووٹس اور ان کی ویلیوز دیکھیں تو وہ یہ تھے. سیکنڈ پریفرنس جو ہے 10 پہ جو ہے بادام گل کو پریفرنس ملی، 3 پہ عبدالکریم کو سیکنڈ پریفرنس تھی، 4 پہ فضل حق کو تھی. تو آپ اس حساب سے 50 کو ملٹیپلائی کریں گے ان پریفرنسز سے تو ویلیو جو ٹرانسفر ہو جائے گی وہ اس حساب سے ہوگی. تو آپ دیکھیں گے کہ گلمینا کو 550 ملے. جو 550 ان کے اوریجنل 1600 میں جمع کر دیں تو 2150. اور آپ کو یاد ہے کہ جو کوٹا نیڈڈ 1776 تھا یہ اب اس سے بڑھ گیا ہے تو یہ بھی الیکٹ ہو گئی. سیکنڈ سٹیج کے بعد یہ صورتحال ہے کہ گلمینا 1776 سے اتنی زیادہ ہو گئی ہیں تو اب یہ جو ایکسٹرا سرپلس ہے یہ شفٹ ہو جائے گا باقی کینڈیڈیٹس میں. اب اس تھرڈ سٹیج میں گلمینا کا جو سرپلس ویلیو ہے 374 یہ ٹرانسفر ہونا ہے باقی کینڈیڈیٹس میں جو ان سے لوور لیول پہ تھے. تو اب اس میں پتہ چلا کہ ایک ایسا ہے کہ جس کے اوپر کوئی فردر پریفرنس نہیں ہے یا پریفرنس ہے تو وہ زبردست خان کی ہے جو کہ آلریڈی الیکٹ ہو چکے ہیں. تو اس ووٹ کو انویلڈ قرار دیا جائے گا، نان ٹرانسفریبل. اور باقی جو 15 ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر پریفرنس ہے ان 3 کینڈیڈیٹس کی، بادام گل، عبدالکریم اور فضل حق. تو یہ ٹرانسفریبل ہیں. تو گویا 374 ڈیوائڈیڈ بائی 15 24.933 اور ہم فریکشن کو بھول جاتے ہیں اور 24 کو لیتے ہیں. تو یہ 24 جائے گا پر ووٹ. اگر جتنے پہ سیکنڈ پریفرنس کسی کینڈیڈیٹ کی ہے اتنے کے ساتھ یہ 24 ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو ہم نے جب سیکنڈ پریفرنس چیک کی تو گلمینا کے جو ووٹس تھے ان میں 7 پہ بادام گل کی سیکنڈ پریفرنس تھی، عبدالکریم کی 3 پہ تھی اور فضل حق کی 5 پہ تھی. تو اکارڈنگلی 7 ملٹیپلائڈ بائی 24 تو 168 ویلیو بادام گل کو مل گئی اور 3 ٹائمز 24 72 مل گئی عبدالکریم کو اور 5 ٹائمز 24 120 مل گئی فضل حق کو. تو یہ جو ان کے اپنے اوریجنل اب تک جتنی ویلیو تھی پچھلی سٹیج تک، سیکنڈ سٹیج تک، تو اس میں جمع ہو جائیں گے. تو اب ایٹ دی اینڈ آف دی تھرڈ سٹیج کاؤنٹ ان کی ویلیو بن گئے 1668 1022 اور 820. اب آپ دیکھیں ہمارا جو کوٹا ہے وہ ہے 1776 کا. تو جو اس کو پہنچے گا وہ الیکٹ ہوگا. اب یہ تینوں جو ہیں ابھی تک جو تھرڈ سٹیج کی کاؤنٹ ہو گئی لیکن یہ نہیں پہنچ سکے تو ابھی یہ نہیں الیکٹ ہو سکتے یہ تینوں. ایسی صورتحال میں اب ان میں سے ایک کو یہاں سے ہٹانا پڑے گا اور رول سمپل ہے کہ جس کا سب سے کم ہو. اچھا اب یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ 2 کے 1 جتنی ویلیو ہو
تو اس میں بتایا گیا ہے سینٹ کے رولز کے مطابق کہ جو ارلیئر کاؤنٹ میں جس کے کام ہوں گے تو یا اوریجنل میں تو اس کو پہلے ہٹایا جائے گا. اگر وہاں بھی ایک جیسے ہوں تو پھر ڈرا کے ذریعے یعنی قرعہ اندازی کر کے ایک کو ہٹا دیا جائے گا. تو اب اس صورت میں یہ صورتحال نہیں ہے کیونکہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فضل حق صاحب جو ہیں وہ سب سے کم ہیں 820. تو ان کو ہٹا کے ان کے جو ایکچوئل جو ووٹس ہیں جو ان کو ابھی تک ملے ہوئے تھے شروع میں اس پہ جو سیکنڈ پریفرنس ہے اس کو شفٹ ہو جائیں گے. تو جتنے پہ عبد الکریم سیکنڈ پریفرنس ہوگی اس کو شفٹ ہو جائے گا اور جس پہ بادام گل ہوگا تو اس کو یہ شفٹ ہو جائے گا. تو آپ اب اگلی سٹیج نیکسٹ کاؤنٹ کریں گے. اب جب ہم ایکسکلوژن سٹیج پہ پہنچتے ہیں یعنی اگر کسی کینڈیڈیٹ کو ہٹانا ہے اور اس کا سرپلس اوپر والے کینڈیڈیٹس کو ٹرانسفر کرنا ہے تو تھوڑی صورتحال زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. فضل حق کے جو بیلٹس ہیں وہ ایک تو اس کے اپنے ہیں جس میں اس کو فرسٹ پریفرنس قرار دیا گیا تھا اور پھر کچھ اس کو جو پچھلے سٹیجز میں اوپر سے ٹرانسفر ہوئے ہیں تو ان کی ویلیوز بھی ہیں. تو ہمیں ان سب کو سامنے رکھنا ہوگا. یہ ہیں فضل حق کی جو اوریجنل وہ بیلٹس 5 ووٹس جن کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضل حق کو نمبر 1 پریفرنس دی گئی تھی. تو اس کی ویلیو تو 100 ہر بیلٹ کی ویلیو 100 ہے. تو اگر کسی اور کو یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس کو 100 ویلیو ٹرانسفر ہو جائے گی. اس کے مقابلے میں یہ وہ 4 بیلٹس ہیں جو کہ زبردست خان سے فضل حق کی طرف آئے جب سرپلس ویلیو ہم نے ٹرانسفر کی تھی. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبردست خان کو پریفرنس دی گئی تھی لیکن چونکہ کوٹے سے زیادہ تھے تو یہ ٹرانسفر ہو گئے اور یہ 4 فضل حق چونکہ سیکنڈ تھا ان پہ تو اس لیے فضل حق کو مل گئے. اب یہ فضل حق سے ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں جو بقایا کینڈیڈیٹس رہ گئے ہیں. اب زبردست خان تو آلریڈی الیکٹ ہو چکا ہوا ہے تو اس لیے اس میں زبردست خان کو تو یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. گلمینا بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی اس کو کیونکہ وہ بھی آلریڈی الیکٹ ہو چکی ہے. فضل حق سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو اس لیے فضل حق بھی نہیں. تو ہم صرف بادام گل اور عبد الکریم کو دیکھیں گے کہ جس کی پریفرنس زیادہ ہے اس کو یہ ٹرانسفر ہوگا فضل حق کا. تو آپ جیسے اس میں دیکھیں بادام گل 3rd ہے جبکہ عبد الکریم 4th ہے تو یہ والا ٹرانسفر ہوگا بادام گل کو. اسی طرح یہ والا بھی بادام گل کو کیونکہ بادام گل 3rd ہے عبد الکریم 5th ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بادام گل 3rd ہے اور عبد الکریم 5th ہے تو یہ 3 تو ٹرانسفر ہوں گے بادام گل کو. یہ چوتھا اگر آپ دیکھیں تو اس میں بادام گل 5th ہے اور عبد الکریم 3rd ہے تو یہ ایک جو ہے عبد الکریم کو ٹرانسفر ہوگا. لیکن اب آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آئے تھے یہ زبردست خان سے آئے تھے فضل حق کو اور ان کی ویلیو تھی 50. جب ہم شروع میں زبردست خان کی سرپلس ویلیو ہم نے تقسیم کی تو ان بیلٹس کی ویلیو ہے 50. تو جب یہ ٹرانسفر ہوں گے تو 50 ویلیو کے ساتھ ٹرانسفر ہوں گے. تو یہ وہ ووٹس ہیں جو کہ گلمینا کے سرپلس تھے اور اگر آپ کو یاد ہو تو ان کی ویلیو تھی 24. جب ہم نے ورکنگ کی گلمینا کے سرپلس ووٹ کی ویلیو کی تو وہ 24 تھے. تو ہر ووٹ جو ملے گا آگے ٹرانسفر ہوگا اس کی ویلیو بھی 24 ہوگی. تو ہم ان پہ دیکھ رہے ہیں کہ فضل حق کو یہ مل گئے تھے یہ 5 گلمینا کی طرف سے. اب فضل حق سے یہ ٹرانسفر ہونے ہیں یا تو عبد الکریم کو اور یا پھر بادام گل کو کیونکہ زبردست خان گلمینا کو ضرورت نہیں ہے وہ آلریڈی الیکٹڈ ہے. تو جس پہ پریفرنس بادام گل کی زیادہ ہوگی عبد الکریم کے مقابلے میں تو یہ 24
اس کو مل جائے گا، اور جہاں عبد الکریم کو زیادہ پریفرنس ہوگی تو عبد الکریم کو مل جائے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 2 3، تو یہ ان تینوں میں بادام گل کو پریفرنس ہے عبد الکریم کے مقابلے میں، تو ان کو 3 مل گئے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبد الکریم کو بادام گل کے مقابلے میں زیادہ پریفرنس تھی، تو یہ 2 مل جائیں گے عبد الکریم کو۔ تو 24 ٹائمز 3 ویلیو ٹرانسفر ہو جائے گی بادام گل کو، اور 24 ٹائمز 2 ویلیو ٹرانسفر ہو جائے گی عبد الکریم کو۔ تو اب یہ صورتحال ہم نے دیکھ لی۔ آپ اس ٹیبل میں دیکھیں، جو پریویس سٹیج کی ویلیو ہے بادام گل کی، وہ یہ ہے 1668، اور عبد الکریم کی ہے 1022۔ اب ٹرانسفر ہو رہے ہیں فضل حق کے جو اوریجنل بیلٹس تھے، جن کی ویلیو 100 تھی، تو 3 جو آئے بادام گل کی پریفرنس کی طرف، اور 2 آئے عبد الکریم کی طرف۔ تو 100 کے حساب سے 300 200 جو زبردست خان کی طرف سے آئے تھے، تو ہم نے نوٹ کیا کہ ان کی ویلیو 50-50 تھی۔ ان میں سے ٹوٹل 4 تھے، تو 3 جو ہیں بادام گل کی پریفرنس ان میں تھی نیکسٹ، اور 1 میں عبد الکریم کی پریفرنس تھی۔ تو اس حساب سے یہ بن گئے 150 بادام گل اور 50 عبد الکریم کے لیے۔ جو گلمینا سے 5 بیلٹس آئے تھے، ان کی ویلیو تھی 24۔ 3 جو ہے وہ بادام گل کے حصے میں آئے، اور 2 پریفرنسز عبد الکریم کے حصے میں، تو اس حساب سے 72 اور 48۔ تو اب یہ تینوں ہم نے جمع کرنی ہے۔ پریویس ان کا جو ٹوٹل تھا وہ یہ تھا، اس میں اس کو جمع کریں، اس کو جمع کریں، اور اس کو جمع کریں تینوں، تو اب نئی ٹوٹل بن گئی 2190 بادام گل کی، اور عبد الکریم کی بن گئی 1320۔ تو آپ کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ بادام گل کوٹے سے آگے نکل گئے ہیں، تو وہ الیکٹ ہو گئے۔ تو اب فرسٹ جو 3 لوگ الیکٹ ہو جائیں، کوٹے کو پہنچ جائیں، تو وہ الیکٹڈ قرار دیں گے۔ تو اس حساب سے فائنل رزلٹ بنا وہ یہ بنا، بادام گل الیکٹ ہو گئے، زبردست خان الیکٹ، اور گلمینا الیکٹ، جبکہ فضل حق اور عبد الکریم یہ کوٹے کو نہ پہنچ سکے، اس لیے یہ الیکٹ نہیں ہو۔